آج 16 دسمبر ہے. ٹھیک 45 سال پہلے جب شام تک یہ صورتحال واضح ہو گئی ریڈیو پاکستان کے ذریعہ کہ ڈھاکہ میں سیکٹر کمانڈرز نے ایک معاہدے کے تحت جنگ بندی کر لی ہے، یعنی کہ پاکستانی ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو میں کراچی میں تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، اور مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میرے والدین، میرے بھائی بہن اور میرے رشتہ دار زندہ ہیں یا نہیں ہیں. وہ سب وہیں تھے، میں اکیلا یہاں تھا. اور مہینوں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. کئی مہینوں کے بعد ریڈ کراس سے ہوتا ہوا ایک خط پہنچا ابا جان کا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ لوگ عافیت و خیریت سے ہیں. اس کے بعد ایک لمبا عرصہ لگا، کسی طرح وہ انڈیا پہنچے. وہاں ہمارے عزیز و اقارب تھے، ان لوگوں نے کہا اب یہیں رہو، کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن والد صاحب نے کہا کہ ایک تو میرا بیٹا وہاں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد واپسی کا اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہم نے ہجرت اس لیے نہیں کی تھی کہ واپس انڈیا آئیں، لہٰذا مجھے تو جانا ہے. چنانچہ وہ نیپال پہنچے. نیپال میں پاکستانی سفارت خانے سے کاغذات بنے، پھر وہاں سے فلائی کر کے رنگون گئے برما، اور وہاں سے پھر ایئر فرانس سے کراچی پہنچے 1973 میں. مشرقی پاکستان میری یادداشت اور میری نفسیات اور میرے جذبات سب میں اس طرح شامل ہے جیسے خون اور ناخن، خون اور گوشت. بہت عرصے تک میں سوچتا رہا کہ پھر وہ وقت اللہ کرے آئے کہ میں ڈھاکہ واپس چلا جاؤں اور وہاں کی فضاؤں میں جیوں اور وہاں کی بسوں میں سفر کروں. وہاں ڈبل ڈیکر بس چلا کرتے تھے جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اور میں اسکول جانے کے لیے، اس زمانے میں اسکول وینیں نہیں ہوتی تھیں یا ہمیں میسر نہیں تھی، تو بس سے یا سائیکل رکشہ جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب بارشیں بہت ہوتی تھیں، ایک دفعہ سیلاب آ گیا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول نہیں گیا. گھر سے اسکول کہہ کر گیا لیکن اسکول نہیں گیا. اور ہم بس میں بیٹھ کر ایک جگہ پہنچے، دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا. کشتی والے سے کہا کہ ہمیں سیلابی پانی میں سیر کراؤ اور ساحل کے اس طرف لے جاؤ، پھر واپس لاؤ. ہم یہ کرتے رہے تاکہ چھٹی کا وقت ہو گیا اور خاموشی سے گھر آ گئے. گھر والے سمجھے کہ اسکول سے آ رہا ہے. اسی طرح سے ایک دفعہ اور ہم بھاگے. 1 مارچ 1971 ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں کرکٹ کا میچ تھا، پاکستان 11 اور ورلڈ 11 کا. ورلڈ 11 کا کیپٹن کون تھا مجھے نہیں یاد، لیکن پاکستان 11 کے انتخاب عالم صاحب تھے. میں اور میرا ایک دوست تھا شکیل، ہم دونوں وہاں پہنچے اور ٹکٹ لیا اور جا کے بیٹھ گئے. کھیل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک سامنے کے پنڈال میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور جوئے بنگلہ کا نعرہ لگنے لگا. ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا. کھیل تو ٹھیک ٹھاک چل رہا، کوئی گڑبڑ تو ہوئی نہیں کھیل میں، لیکن ہر طرف بھگدڑ مچ گئی. ہم بھی بھگدڑ میں نکلے. سامنے بیت المکرم مسجد ہے، وہیں پہ ہماری بس چلا کرتی تھی جو محمد پور ہمارے گھر کی طرف آتی تھی. لیکن وہاں تو عوامی لیگ کے لوگ لمبے لمبے بانس لیے ہوئے مار پیٹ کر رہے تھے، بسوں کو توڑ رہے تھے، اور ہم اس کے عادی تھے. وہاں پہ بنگالی نان بنگالی فسادات تو ہوتے رہتے تھے. ہر کچھ دنوں کے بعد گھر میں یہ ہوتا تھا کہ راشن جمع کر لو، ہنگامے ہی ہو رہے ہیں. تو وہاں سمجھ نہیں آیا اور کوئی راستہ بھی نہیں پتہ تھا. ایک ہی راستہ پتہ تھا گھر جانے کا. لیکن اتفاق سے وہیں قریب میں موتی جھیل میں میرے والد کا آفس تھا. میں نے کہا وہاں چلتے ہیں. ہم بھاگے بھاگے وہاں پہنچے تو وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سب نکل رہے تھے. ابا جی نے دیکھا تو خود پریشان ہو گئے، وہ کہ یہ کہاں آ گیا، اور دوست کو بھی لے آیا. پھر ہمیں انہوں نے ایک گاڑی پہ بٹھایا کہ ان لوگوں کو پہلے پہنچاؤ، میں پیچھے آتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ محمد پور سے باہر نہیں نکل سکے. 15 اپریل کو نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے اور کراچی آنے کے لیے. میرے والد صاحب مجھے لے کر یہاں آئے تھے. یہیں عزیز آباد میں ایک مکان لیا تھا، گھر سیٹ کیا اور امی سے کہا کہ اب آ جاؤ، ٹکٹ تیار ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں. والدہ نے کہا کہ نہیں، اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور اب آپ لوگ آ جائیے. تو ابا جی نے مجھے یہاں چھوڑا، اسکول میں پڑھتا تھا ایک دوست کے یہاں، اور خود واپس چلے گئے. اور آہستہ آہستہ حالات وہاں پہ بگڑے، یہاں تک کہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر مشرقی پاکستان کو پاکستان سے کاٹ دیا گیا، پاکستان کو توڑ دیا گیا. میں پاکستان کے ٹوٹنے میں استعمال نہیں کرتا ہوں. پاکستان ٹوٹا نہیں ہے، پاکستان توڑا گیا ہے.
بر صغیر کی تاریخ خاصی پرانی ہے، آبادی بہت زیادہ ہے. یہ پورا خطہ جسے ہندوستان والے مہا بھارت کہتے ہیں، یہ کبھی زیادہ عرصے تک ایک نہیں رہا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں ریاستیں اور رجواڑے ہوا کرتے تھے. سب سے پہلے جو تاریخ میں نشان ملتا ہے اشوکا کا، قبل مسیح میں اشوک نام کا ایک بادشاہ گزرا جس کا دارالحکومت بہار کا شہر پٹنہ تھا، جسے پاٹلی پتر کہا کرتے تھے زمانے میں. وہ دارالحکومت تھا اور اس میں افغانستان سے لے کر پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش کا علاقہ شامل تھا. لیکن اس کے مرنے کے بعد اسی کے بیٹے لڑ پڑے اور ہندوستان دوبارہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. پھر اس کے تقریباً 1900 سال کے بعد مغلوں نے ہندوستان کو ایک کیا. اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کابل سے لے کر برما تک تھی، لیکن اورنگزیب کے بعد پھر دوبارہ ہندوستان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. انگریز آئے، انگریز نے بر صغیر میں پہ قبضہ کیا. افغانستان ان کے ہاتھ نہیں آیا. پہلے افغانستان بر صغیر کا حصہ ہوتا تھا. سری لنکا کو انہوں نے سیلون نام سے ایک الگ ملک بنا دیا، برما کو ایک الگ ملک بنا دیا، اور ان کے پاس جو ملک باقی بچا اس میں موجودہ پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش اور موجودہ بھارت ہے. یہ انگریزوں کے پاس رہا. لیکن یہاں بھی تقریباً 600 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھی، ریاستیں تھیں جو داخلی طور پر مکمل آزاد تھی. جب پاکستان بننے لگا، طے ہو گیا کہ پاکستان بننا ہے، تو جو فارمولہ آیا اس کے 3 بنیادی نکات تھے. ایک نقطہ یہ تھا کہ جن خطوں میں، متصل خطوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور جن متصل خطوں میں ان کی اکثریت نہیں ہے وہ ہندوستان میں رہے گا علاقہ. اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں جہاں راجے مہاراجے، نظام وغیرہ ہوا کرتے تھے، امیر والی، تو وہ خود اپنے عوام کی خواہشات کے مطابق یہ طے کریں گے کہ 2 میں سے کوئی آپشن اختیار کریں، یا ہندوستان میں شامل ہوں یا پاکستان میں شامل ہوں. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. کشمیر کا معاملہ ہو، جوناگڑھ کا معاملہ ہو، یا حیدرآباد دکن کی ریاست، یا اور سینکڑوں ریاستیں. یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ میرے مخاطب لڑکے ہیں آج، لڑکیاں اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں. جو بڑے لوگ ہیں میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تو لے کر آئے ہیں، آپ بھی سن لیجئے مجھے. میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں جن کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو غلط طریقے سے معلوم ہوتا ہے. غلط موقف پاکستان کا آتا ہے. اسے پاکستان کا وکیل تو کورٹ میں ہے ہی نہیں ہے. تاریخ کی عدالت میں پاکستان کا کوئی وکیل نہیں کھڑا ہے. تاریخ کی عدالت میں یہ مقدمہ یک طرفہ لڑا جا رہا ہے، اینٹی پاکستان مقدمہ. اسی لیے نہ کتابیں آتی ہیں، اور اسی لیے نصاب میں کچھ نہیں ہے، اور اسی لیے مجموعی طور پر نوجوان نسل یا غافل ہے اس سانحے سے، یا اس کی رائے یہ ہے کہ پاکستان بڑا ظالم تھا اور بنگالیوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور وہ آزاد ہوئے 1971 میں. تو یہاں یہ بات میں وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان بنا تھا، خون تو بہت بہا، لیکن وہ پاکستان کے قیام کے اعلان کے بعد بہا. پاکستان کو بنانے کے لیے کوئی خون نہیں بہا. بہت پرامن جد و جہد ہوئی، جمہوری، آئینی، قانونی اور عوامی جد و جہد. بر صغیر کے سارے مسلمانوں نے 2 بنیادوں پر پاکستان کا مطالبہ کیا تھا. ایک تو اسلام سے زیادہ مسلم قومیت، اور دوسری اردو زبان. یہ بھی جذبہ محرکہ تھی. بر صغیر کے سارے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اردو ہماری زبان ہے، کیونکہ انگریزوں نے بر صغیر میں بولی جانے والی زبان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ہندی جس کا الفابیٹ الگ رکھا، اور اردو جس کا الفابیٹ الگ کیا، اور دونوں کو اس طرح پروان چڑھایا کہ زبانیں مذہب سے پہچانی جانے لگیں. چنانچہ 1930 کی دہائی میں بنگال کی مسلم لیگ نے، یاد رکھیے، بنگال کی مسلم لیگ نے قرارداد پاس کی کہ بنگال کا ذریعہ تعلیم اردو ہونا چاہیے. بنگال کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا قرارداد کے ذریعے سے کہ بنگال کی سرکاری زبان، تعلیمی زبان اردو ہونی چاہیے. مدراسی بھی، کیرلا والے بھی سب سمجھتے تھے کہ ہماری زبان ہے کیونکہ مسلمانوں کی زبان ہے. اور اسلام، یہ 2 محرکات تھے. ان کی بنیاد پر پرامن جد و جہد سے پاکستان بنا ہے. جو خون بہا وہ اعلان کے بعد بہا. کچھ جگہوں پر تو فساد ہونے تھے، ہندوؤں نے کروائے، لیکن بعض علاقوں میں فساد اس لیے ہوئے کہ وہ علاقے جو مسلمان اکثریت والے تھے اور متصل تھے وہ انڈیا کو دے دیے گئے. جیسے گورداسپور ایک ضلع ہے انڈیا میں، پنجاب میں، انڈین پنجاب میں.
ہندوستان کو کشمیر سے ملانے کا واحد راستہ وہی ہے. پاکستان کو کشمیر تک لے جانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن موجودہ ہندوستان اور سری نگر کا ایک ہی راستہ تھا. اب تو متبادل شاید سنا بنا لیا انہوں نے. وہ گرداسپور سے گزرتا تھا راستہ. اگر وہ پاکستان کو مل جاتا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو بھارت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کشمیر پہ قبضہ کرے. تو اس کا پیشگی اہتمام کیا گیا کہ راستہ ان کے پاس رہے، اور اس ضلع کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا. کچھ تحصیلیں شاید پاکستان کو دی گئی. یہ ایک بڑی دھاندلی تھی. جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے. سرحد کے علاقے میں تو باقاعدہ ریفرنڈم ہوا تھا، اور 90% زیادہ لوگوں نے کہا تھا، بنگالیوں نے، کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے اپنی مرضی سے. اور جہاں ریفرنڈم نہیں ہوا تھا، ان کے منتخب ارکان اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے. کوئی دو رائے نہیں تھی وہاں پر. تو بات یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش جسے آج کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے پاکستان میں شمولیت رضاکارانہ اختیار کی تھی، والنٹیریلی، اپنی خوشی سے، مرضی سے. پاکستان نے جنگ نہیں کی تھی، لشکر کشی نہیں کی تھی، حملہ نہیں کیا تھا، فوج نے قبضہ نہیں کیا تھا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے اس کے متعلق میں ایک دو نکات نکالوں گا. جب پاکستان بن گیا تو چند ایسے بڑے مسائل کا سامنا ہوا جو بالعموم کسی نو آزاد ملک کو جن کا سامنا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آبادیوں کا بہت بڑا انخلا ہوا. تقریباً 60 لاکھ لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے، اور تقریباً 2 ملین 20 لاکھ لوگ یہاں سے وہاں گئے. دوسرا مسئلہ، پاکستان بن گیا دارالحکومت کراچی. حکومت کے پاس نہ دفتر، نہ دفتر کا سامان، نہ عملہ. کراچی کے فوجی بیرکوں میں جو خالی ہوئیں وہاں دفتر بنا. درختوں کی چھاؤں میں میز لگا کے بیٹھ جاتے تھے. اور سرکاری دفتر میں اسٹیپلر تو بڑی بات ہے، پنیں نہیں ہوتی تھی کاغذ کو لگانے کے لیے. جمیل الدین علی صاحب نے کالم میں لکھا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں چھٹی والے دن ایک تھیلا لیتا تھا اور سائیکل پر ٹھٹا کی طرف نکل جاتا تھا، اور گھروں کے آس پاس ببول کے کانٹے چنتا تھا، تھیلے میں بھر کے لاتا تھا، سکھاتا تھا، پھر شیشی میں ڈبے میں بند کر لیا کرتے تھے. اس کو ہم بطور پن استعمال کرتے تھے. حکومت پاکستان کو ملازمین کی تنخواہوں کے لیے بھیک مانگنی پڑتی تھی. کبھی اصفہانی صاحب دے رہے ہیں، کبھی حیدرآباد دکن کے نواب صاحب دے رہے ہیں، کبھی بہاولپور کے نواب، جن کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا گیا بعد میں، ان کا صوبہ بحال نہیں کیا گیا، اسے پنجاب کھا گیا. اسے معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی کبھی 1 یونٹ ٹوٹے گا تو وہ صوبہ بنے گا. تو ان سب لوگوں نے پیسے دیے تنخواہوں کے لیے. آج کراچی میں 2,000 گز اور 1,000 گز کی کوٹھیوں میں رہنے والے ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جسے میں سن چکا ہوں کہ ہم 10 سال 12 سال جھگیوں میں رہے، فٹ پاتھوں پہ رہے، جگہ ہی نہیں تھی، کہاں رہے ہیں لوگ. تو اس طرح یہ ملک بنا تھا. تو اس وقت دستور بننا خود بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کیسے دستور بنے. ہمارے یہاں دانشوری کی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہندوستان نے 2 سال میں دستور بنا لیا اور ہم نے 9 سال لیے. بعض نظر میں ٹھیک لگتی ہے یہ بات، لیکن جو مسائل پاکستان کو تھے درپیش، ان کی نتیجے میں کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ خود ماتمی اور اپنے آپ کو برا کہنے کا اچھا تجربہ اور مزاج رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے 3 صوبے تھے. مشرقی پاکستان، جسے مشرقی بنگال کہا جاتا تھا، صوبہ تھا مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ، اور شمال مغربی سرحدی صوبہ. بلوچستان نام میں کوئی صوبہ نہیں تھا. بلوچستان کا صوبہ دوسرے ماشاء اللہ نے ماشاء اللہ آرڈیننس کے تحت بنایا ہے. بلوچستان کا صوبہ یحییٰ خان نے بنایا ہے 1969 کو، 69 میں، ماشاء اللہ آرڈر کے تحت. اس سے پہلے صوبہ نہیں تھا. تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں آبادی کا تناسب اس طرح تھا کہ 1961 کے سنسس میں 54% لوگ، 54% اس پاکستان میں تھے اور 46% یہاں تھے. یہ تناسب چلا آ رہا تھا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک صوبے کی آبادی اگر آدھی سے زیادہ ہے اور باقی صوبوں کی کم ہے تو کیا بنگال کے لوگ ہم پہ حکومت کرتے رہیں گے؟ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، یہ انسانی سماج کا سوال. یہ صرف سیاسی سوال نہیں ہے، یہ سماجی، معاشرتی، نفسیاتی، اخلاقی
ہر دائرے سے متعلق سوال ہے یہ کہ کیا ایک صوبے کی اکثریت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پورے ملک پہ رول کرے؟ اتفاق یہ سوال آج بھی باقی ہے، پاکستان کے موجودہ اسٹرکچر میں بھی یہ سوال جو تو کھڑا ہے۔ 1954 میں اتفاق یہ تھا، خوش نصیبی تھی پاکستان کی کہ قیادت بڑے پائے کی تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک دو نسل کے بعد سوچتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ پورے قوم کی جو قیادت ہے بلا استثناء، وہ تو اگلے الیکشن سے آگے سوچتی نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ کہ 2018 میں دنیا ختم ہو جائے گی، آر یا پار، تو اس سے آگے دنیا ہے ہی نہیں۔ ایک معاہدہ ہوا سارے سیاستدانوں میں کہ دستور بنانے کے لیے 2 اصول بنیادی طور پہ ہوں گے۔ نمبر 1 کا نام دیا گیا یونٹ سسٹم، مشرقی پاکستان ایک یونٹ اور پورا مغربی پاکستان دوسرا یونٹ ہوگا، یہ 2 صوبے ہوں گے، سارے صوبے ختم، 2 صوبے ہوں گے۔ بلوچستان بھی اس میں ضم ہو گیا، اس کا دارالحکومت لاہور۔ دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ نہ آپ 54% نہ ہم 46%، 50-50%، 50% نمائندے آپ کے ہوں گے، 150 سیٹیں ہیں، اگر غالباً 150 تھی تو 75 وہاں سے، 75 یہاں سے۔ یہ 2 بنیادی اصول طے ہوئے تھے۔ اس اصول کو نام دیا گیا پیریٹی، مساوات۔ اس کے خلاف بنگال میں بعض لوگوں نے مضامین لکھے، تو معاہدہ کرنے میں نمایاں نام تھا حسین شہید سہروردی کا، یہ پاکستان کے بعد میں وزیر اعظم بنے تھے اور شیخ مجیب کے یہ گرو تھے۔ شیخ مجیب ان کے پاؤں دباتا تھا، ایک دفعہ پاؤں دباتے ہوئے شیخ مجیب نے پاکستان کے لیے نامناسب کلمات کہے تو انہوں نے ایک لات مار کے شیخ مجیب کو گرا دیا تھا اپنی بستر سے، تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ تو بنگالی دانشوروں اور صحافیوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے ہمارا سودا کر دیا، ہم 54% پہ 50 پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، آج سے 30 سال کے بعد تم لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کرو گے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ آبادی بڑھنے کا بھی کوئی فارمولہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 30 سال کے بعد مشرقی پاکستان کی آبادی نصف سے کم ہوگی اور مغربی پاکستان کی آبادی نصف سے زیادہ ہوگی۔ یہ 54 کی بات ہے۔ آپ 84 کی آبادی کا کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ہو چکا تھا۔ 84 تک پہنچتے پہنچتے ہمارا پاکستان، اس کی آبادی بنگلہ دیش سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ دور کی سوچتے تھے، اگلے الیکشن کی نہیں، اگلے جنریشن کی سوچتے تھے۔ خیر، 56 کا دستور بنا اور اس کے تحت 1959 مارچ میں الیکشن ہونے تھے، پہلے عام انتخابات، ماشاءاللہ لگ گیا۔ بے شمار درمیان میں مراحل آتے ہیں، میں سب کو اسکپ کرتا ہوں۔ 1969 میں ماشاءاللہ پھر لگا، ایوب خان صاحب اپنے ساتھ اپنے دستور بھی لے گئے، یحییٰ خان صاحب صدر بنے، ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بنے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کا نیا دستور بنے گا، اس کے لیے اسمبلی کا انتخاب اکتوبر 1971 کو ہوگا۔ لیکن مشرقی پاکستان میں بہت خوفناک سیلاب آیا، 8-10 لاکھ لوگ سمندر میں بہہ گئے۔ عوامی لیگ نے کہا کہ الیکشن ملتوی نہ کیا جائے، لیکن باقی سب نے کہا کہ ملتوی کیا جائے، اتنا بڑا ہیومینٹیرین حادثہ ہوا ہے، تو یہ دسمبر میں الیکشن چلے گئے۔ غالباً 7 اور 17 قومی اسمبلی میں 313 سیٹیں تھیں ٹوٹل، جس میں سے 300 سیٹیں عام انتخاب میں اور 13 خواتین کی، 6 یہاں سے 7 وہاں سے، اور 300 کی تقسیم اس طرح تھی آبادی کے لحاظ سے 54% کا مطلب ہوا 162، اور یہاں 138 سیٹیں۔ الیکشن ہوئے، عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی تمام 162 سیٹوں پر آدمی کھڑے کیے اور مغربی پاکستان میں صرف 4 آدمی کھڑے کیے، صرف 4۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہاں مقبول تھے، یہاں 138 سیٹیں تھیں، بیشتر پہ انہوں نے لوگ کھڑے کیے، چند ایک پر نہیں بھی کیے، لیکن مشرقی پاکستان کی کسی ایک سیٹ پر آدمی نہیں کھڑا کیا۔ اگر وہ ساری کی ساری سیٹیں جیت بھی جاتے یہاں پر تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے۔ اب یہاں تاریخ کا ایک سوال قرض ہے پیپلز پارٹی والوں پر، اب بھٹو کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ کس حکمت عملی کے تحت بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان میں کوئی آدمی کھڑا نہیں کیا؟ کیا انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اسے الگ ہونا ہے؟ ایک سوال ہے تاریخ کا جو ابھی تک قرض ہے، جس کا جواب نہیں ملا ہے۔ سمجھ تو سب سکتے ہیں لیکن واضح جواب نہیں ملا ہے۔ شیخ مجیب یہ کہہ سکتا ہے اور کہتا تھا کہ ہم نے ساری سیٹیں جیتنی تھیں، اور جیتی انہوں نے 160 سیٹیں جیتی، تو ہمارا تو پرائم منسٹر بننا ہی بننا تھا۔ 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی، 2 میں وہ ہار گئے۔ مسلم لیگ کے نور الامین صاحب
جیتے تھے ایک، اور ایک راجا تریدیو رائے اقلیتی نمائندے تھے، اور چٹاگانگ کے قبائلی علاقے سے جیتے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور بنگلہ دیش بننے کے بعد پھر کبھی وہاں نہیں گئے. پاکستان میں وزیر بھی رہے، پاکستان کے سفیر بھی رہے، اور ان کا انتقال ابھی 3 سال پہلے ہوا ہے اسلام آباد میں. کبھی نہیں گئے. ان کی ماں بھی آئی منانے کے لیے کہ تم تو سردار ہو، سرداری کا کیا ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں، میرا ملک پاکستان تھا، وہ پاکستان نہیں رہا، میں نہیں جاؤں گا. اور نور الامین صاحب پاکستان کے نائب صدر رہے، انتقال ہوا اور مزار قائد میں دفن ہیں. شیخ مجیب نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا کہ ہمارے لڑکے تو یہ 2 سیٹیں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے کہا کہ جانے دو، کراچی والے اس جملے کا مطلب خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میرا خاندان جماعت اسلامی کا نہیں تھا، لیکن جس حلقے میں رہتے تھے محمد پور میں، وہاں عوامی لیگ کے ظہیر الدین صاحب تھے جو بعد میں سفیر بن کر پاکستان آئے، اور اپوزیشن کی طرف سے جو کھڑے ہوئے تھے وہ تھے پروفیسر غلام اعظم. پورے خاندان کی بڑوں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے طے کیا کہ ہم غلام اعظم صاحب کو ووٹ دیں گے، عوامی لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے. غلام اعظم صاحب کا نشان تھا ترازو، اور عوامی لیگ کا نشان تھا نوکا، کشتی، بوٹ. اب الیکشن کا دن آ گیا، جو فضا تھی اس میں پولنگ اسٹیشن جا کے ووٹ دینا خاصا مشکل مرحلہ تھا ڈھاکے میں. میں دیہی علاقے کی بات نہیں کر رہا. تو ترکیب یہ سوچی بڑوں نے کہ بہت سارے نوکا کے نشانات منگوا لیے، اور سارے لوگوں نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے لگا لیا، اور ایک میلے کے انداز میں سب کو لے کر، ہم سب کو لے کر اسٹیشن پہنچ گئے. تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا، عوامی لیگ ہی عوامی لیگ تھی. ہم دناتے پھرے وہاں پر، بڑوں نے ووٹ دیا. تو جو پولنگ اسٹاف تھا، ہمیں کہا انہوں نے کہ تم لوگ ووٹ دو گے؟ بھائی ہم تو ووٹر نہیں ہیں، ہم چھوٹے ہیں. کہ نہیں نہیں، جا کے دے دو. اور پھاڑ پھاڑ کر ہمیں انہوں نے دے دیے. ہمارے بڑوں نے بتایا اشاروں سے کہ کس کو ووٹ دینا. ہم نے جا کر کے ترازو کو ووٹ ڈالا. لیکن میں اب سوچتا ہوں، اس وقت اتنا شعور نہیں تھا، اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ڈھاکے کا حال تھا تو باقی مشرقی پاکستان کے پولنگ اسٹیشنوں پہ کیا ہوا ہوگا. اورنگی اور کورنگی اور لیاقت آباد اور شاہ ملیر سے زیادہ کچھ ہوا ہوگا. کچھ یہی ہوا ہوگا نا یہاں ہوتا ہے، وہی ہوا ہوگا. اسی لیے 162 میں سے 160 سیٹیں تو جیتی انہوں نے، اور 2 چھوڑ دی ان کے اپنے کہنے کے مطابق. لیکن ووٹ ان کو اتنے پرسنٹیج کے نہیں ملے، ووٹ ان کو کم ملے، 60% کے آس پاس ووٹ ملے مشرقی پاکستان میں. تو گویا کہ اس وقت بھی سارے بنگالیوں نے عوامی لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہاں ایک اور نقطہ بتا دوں آپ کو کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے کبھی ریفرنڈم نہیں ہوا، اور 70 کا الیکشن اس بنیاد پہ نہیں لڑا گیا. میں دعوے سے کہتا ہوں، تاریخ میں کوئی چیز تو بتایا گیا ہے. 6 نکات پر الیکشن لڑا شیخ مجیب نے، اور شیخ مجیب صاف صاف یہ کہتا تھا، زبانی بھی تحریری بھی، کہ میرے 6 نکات سے پاکستان مضبوط ہوگا. تو وہاں اگر عوامی لیگ کے لوگوں نے منتخب کیا تو پاکستان سے الگ ہونے کے لیے منتخب نہیں کیا، پاکستان میں رہتے ہوئے جو بھی فارمولہ بنے اس کے لیے منتخب کیا ہے. یہ نقطہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان بنا ہے عوامی ووٹ سے، عوامی خواہشات سے، رضاکارانہ اپنی مرضی سے شامل ہوا ہے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں. لیکن پاکستان کو توڑا گیا ہے طاقت سے، جنگ سے، مسلح جدوجہد سے، گوریلا وار سے، اور ایک دوسرا ملک قبضہ کرتا ہے اور بنگلہ دیش قرار دیتا ہے اسے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو خوشی سے، الگ ہوئے ہیں لڑ کر، تشدد سے، اور دشمن کو گھر پہ بلا کر. 2 بھائی ساتھ رہتے ہوں، الگ ہو جائیں تو الگ ہی ہوں گے نا. وہ آزاد تو کوئی نہیں ہوا اس میں سے. لہٰذا بنگلہ دیش کی آزادی کا جو لفظ میں سنتا ہوں تو میرے تن بدن میں آگ لگتی ہے، چاہے وہاں سے سنوں یا یہاں سے سنوں. بھائی آزاد تو وہ ہوتا ہے جو غلام رہا ہو، جس پہ قبضہ کیا گیا ہو، لشکر کشی کی گئی ہو. ہندوستان آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد بھی ہوا تھا، علحدہ بھی ہوا تھا. ہندوستان آزاد ہوا کیونکہ انگریزوں نے قبضہ کیا تھا. میں آپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں تو آپ پولیس اور عدالت کی مدد سے آزاد کرائیں گے، لیکن میں آپ کا بھائی ہوں اور ہم لڑ کر یا خوشی سے الگ الگ ہوتے ہیں، دیوار دے دیتے ہیں بیچ میں، تو ہم آزاد نہیں ہوئے، الگ ہوئے ہیں. یہ بہت اہم فرق ہے، سمجھنا چاہیے. مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، آزاد نہیں ہوا. آزاد اس لیے نہیں ہوا کہ غلام نہیں تھا ہمارا. وہ الفاظ کے بڑے معنی ہوا کرتے ہیں. ایک میں نے تصویر دیکھی
کہ پاکستان کے بہت مشہور ٹی وی اینکر، ایک مشہور ادیبہ، ایک مشہور وکیلہ اور 3-4 صحافی ڈھاکے میں ایک بینر لیے کھڑے ہیں اور 1971 کے جینوسائیڈ پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو پاکستان کا نمائندہ کس نے بنایا ہے؟ دوسری بات ہے لفظ جینوسائیڈ کا مطلب پتہ ہے؟ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نہیں پتہ ہوگا، خوب پتہ ہوگا۔ اس بیوی کو بھی پتہ ہوگا جو وکیل ہے، بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے، اس اینکر کو پتہ ہوگا جو ٹی وی پہ بٹھا کر کے لڑاتا ہے مہمانوں کو اور ایوارڈ دینے گیا تھا وہاں، جس لوگ ایوارڈ دینے گئے تھے شیخ مجیب کی بیٹی سے، کس چیز کا ایوارڈ؟ اگر ان کے ہیرو ہیں تو ہمارے لیے کیا ہیں وہ؟ تو مجھے اس وقت بہت غصہ آیا تھا کہ جینوسائیڈ کہاں ہوا ہے؟ جینوسائیڈ کو خاص مفہوم ہے تاریخ میں، جینوسائیڈ کوئی نہیں ہوا وہاں پر، جنگ ہوئی ہے پاکستان سے، مشرقی پاکستان کو کاٹنے کے لیے گوریلا جنگ ہوئی، ہندوستان نے حملہ کیا اور اس کے نتیجہ الگ ہوا ہے، لوگ مارے گئے ہیں۔ جو لوگ مارے گئے ہیں کم از کم 2/3 لوگ وہ ہیں کہ جو یا تو نان بنگالی ہیں یا محب وطن بنگالی ہیں۔ اگر وہ تم 30 لاکھ مارے گئے ہو تو یہ 60 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، اور اگر یہ 60 لاکھ لوگ نہیں مارے گئے، 10 لاکھ مارے گئے ہیں تو آپ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں مارے گئے۔ تو تاریخ کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے وکیل کے نہ ہونے کے نتیجے میں تبدیل کر دی گئی ہیں، اور اس کو ہم لوگوں نے اجتماعی طور پر قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ جیسے اسی بات کو کہ بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے، آزاد نہیں ہوا ہے، الگ ہوا ہے۔ پاکستان ٹوٹا نہیں ہے، توڑا گیا ہے۔ مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ اپنی مرضی سے بنا تھا، کوئی جبر ان کے اوپر نہیں تھا۔ یہ چیزیں نوجوان نسل کو بتائیے اور خود بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ 1971 کے الیکشن ہو گئے، 160 سیٹیں انہوں نے دے دی۔ تو اس زمانے میں جو سیاستداں تھے ان میں سے چند ایک کے بارے میں کہتا ہوں کہ کس نے کیا کہا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیان دیا، یہ دوسرا بیان ہے، پہلا بیان تھا الیکشن سے پہلے ان کا۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی خطرناک صورتحال کہ دونوں خطوں میں 2 الگ الگ پارٹیاں، بڑی پارٹیاں بن کر ابھریں گی، ایک کی نمائندگی دوسرے میں نہیں ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بات ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پاکستان کو کوئی ایک نہیں رکھ سکے گا، فوج بھی ایک نہیں رکھ سکے گی۔ بات کی تاریخ گواہ ہے اس پہ۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ دستور سازی کا عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے تو کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ شیخ مجیب کا کہنا تھا کہ پہلے اسمبلی کا اجلاس ہو، حلف ہو، کارروائی شروع ہو، اس کے بعد ہم طے کریں گے اختیارات وغیرہ کے معاملات، مرکز کا اختیار کتنا ہوگا، صوبوں کا کتنا ہوگا۔ بھٹو صاحب کہنا یہ تھا کہ نہیں، پہلے میرے تمہارے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ یہ جھگڑا تھا۔ جب پہلی بار الیکشن کے بعد چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان صاحب ڈھاکہ گئے تو شیخ مجیب سے ملنے کے بعد صحافیوں سے کہا تھا کہ میں مستقبل کے پرائم منسٹر سے مل کے آ رہا ہوں، لیکن یہاں آ کر بھٹو صاحب نے اپنے دوست جرنیلوں کے ذریعہ انہیں گھیرا۔ لاڑکانے میں ایک باقاعدہ تقریب بنائی گئی تھی اور جنرل صاحب، بڑے جنرل صاحب کچھ اور جرنیلوں کے ساتھ شکار کھیلنے آئے تھے، جسے لاڑکانہ پلان کہتے ہیں، اور وہاں کچھ چیزیں طے ہوئیں۔ اس کے بعد مرکزی حکومت کی پالیسی ذرا سی بدل گئی وہاں کے حوالے سے، اور اسی کے نتیجے میں 3 مارچ 1971 کو جو اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا ڈھاکے میں، وہ 1 مارچ کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ اجلاس ڈھاکے میں کیوں ہو رہا تھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نوجوانوں کو۔ پاکستان میں یہ بات طے تھی کہ اگر صدر یہاں سے ہوگا، مغربی پاکستان سے صدر کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہوگا تو اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہوگا، اور صدر وہاں سے ہوگا تو اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوگا۔ اسی لیے ڈھاکہ کو سیکنڈ کیپٹل کہتے تھے۔ سیکنڈ کیپٹل علاقہ تھا، اس کا سرکاری نام تو تھا ایوب نگر، لیکن ہم سیکنڈ کیپٹل کہتے تھے، اور اب اسے کہتے ہیں شیر بنگلہ نگر۔ وہاں کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی تصویر دیکھی ہوئی آپ لوگوں نے، یہ بن چکی تھی، فنشنگ باقی تھی۔ ہم اس کے لان میں کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے اپنے کزنس کے ساتھ، اور وہی سیکنڈ کیپٹل کے اسکول میں، سینٹرل گورنمنٹ کا اسکول تھا، وہاں پڑھتے تھے۔ تو سیکنڈ کیپٹل میں اجلاس ہونا تھا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کوئی نہیں جائے گا، جو جائے گا اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگ گئے تھے اور باقی لوگ بھی گئے تھے، اور بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ایک مرحلے پر کہ 2 پرائم منسٹر، ہمارا یہاں ایک پرائم منسٹر، ایک وہاں کا پرائم منسٹر، اور پھر وہ بات کہی کہ ادھر ہم ادھر تم۔ یہ سب چھپی ہوئی موجود ہیں چیزیں، خود ان کے اخبار مساوات میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ کسی اور پارٹی کے اخبار میں جسارت نہیں، یہ کسی اور نے نہیں چھاپ دی ہوئی ہیں، یہ ان کے اخبار میں چھپی ہوئی چیزیں، اور فائلیں موجود ہوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔
تو مشرقی پاکستان کی اکثریت کو ماننے میں سے گریز کیا گیا، لیکن مولانا مودودی جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگر الگ الگ پارٹیاں آئیں تو فوج بھی ملک ایک نہیں رکھ سکے گی، الیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ نتیجہ جو بھی آیا ہے اب رول آف دا گیم کے مطابق جس کو اکثریت ملی ہے اسے حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا جو کہتے ہیں البتہ بنا کے لڑائی لڑی ہے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ ان کو اکثریت ملی ہے، انہیں حکومت ملنی چاہیے، اس لیے اب طے کیا رولز آف دا گیم، یہی طے کیے آپ نے، ملنی چاہیے حکومت، نہیں مل سکی۔ 1 مارچ کو ہنگامے شروع ہو گئے اور اس کے بعد 25 دن ایسے گزرے وہاں پر، میں ڈھاکہ کی بات بتا رہا ہوں کہ رات کوئی نہیں سوتا تھا، نہ بچے نہ بڑے تو پہرا دیا کرتے تھے، اور رات میں کئی بار کھمبے بجتے تھے، بنگالی آ گئے بنگالی آ گئے بنگالی آ گئے۔ میری والدہ بتایا کرتی تھی کہ ماسی جو ہمارے گھر پہ آتی ہے وہ کہہ کر گئی ہے کہ بی بی بنگو بندوں کو آنے دو، یہ سب پھر ہمارا ہوگا، یہ گھر ور ہر چیز ہماری ہوگی۔ یہ وہاں کا معاملہ تھا۔ 25 مارچ کو جب مذاکرات ناکام ہو گئے، اب بھٹو صاحب آخری فلائٹ سے کراچی پہنچے 26 کی صبح، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا آرمی آپریشن کی وجہ سے۔ جو لوگ بھٹو صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں وہ جملہ کوٹ نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں، یہ بھٹو صاحب کا جملہ ہے کہ آرمی آپریشن کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا، بچا نہیں پاکستان، لیکن بھٹو صاحب کو ضرور پاکستان مل گیا جس کو انہوں نے نئے پاکستان کا نام دیا۔ تو 25 اور 26 مارچ کے رات کو اطلاع پھیلنی شروع ہو گئی کہ آرمی آپریشن ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے فون کیا، اے پی میں ایک کام کرتے تھے اس زمانے میں، جلیل صاحب جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ماس کمیونیکیشن میں، ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، کہ یہ افواہ گردش کر رہی ہے آج آپریشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تھوڑی دیر میں گولے نظر آنے لگے، لائٹس کے گولے پورے شہر میں، اس زمانے میں طریقہ شرعی ہوتا ہوگا، تو ہمارے علاقے میں پاکستان زندہ باد اور نعرے تکبیر لگنے شروع ہو گئے، اور لوگوں نے یہ فیل کیا کہ جو ہم جس پریشر میں تھے، زندگی موت کچھ پتہ نہیں تھا، وہ پریشر گویا ریلیز ہو گیا ہے۔ 23 مارچ کی تاریخ جب آئی تھی 71 میں، تو پاکستان کا جھنڈا یا تو کینٹونمنٹ میں لہرایا تھا یا پھر ان علاقوں میں جو بہاریوں کے علاقے کہلاتے ہیں۔ اچھا، بہاری کا مطلب بہار سے آئے وہ لوگ ضروری نہیں ہے، جو بھی نان بنگالی وہاں تو سب بہاری تھے، چاہے یو پی سے گئے ہوں چاہے پنجاب سے گئے ہوں۔ باقی پورے پاکستان میں، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں بھی پاکستان کا جھنڈا 23 مارچ 1971 کو نہیں لہرا سکا۔ ٹکا خان گورنر بنا کے بھیجے گئے تو وہاں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حلف لینے سے انکار کر دیا کہ میں حلف نہیں دیتا ہوں، تو بغیر حلف کے پھر وہ آگے چلے۔ یہ کیفیت تھی وہاں پر۔ اور یہ 25 دنوں میں اب میں پیچھے گھوم کر یاد کرتا ہوں، اخبار میں احکامات جاری ہوتے تھے کہ بنگو بندھو کا حکم نمبر 1، حکم نمبر 2، یہ فرمان نمبر 3، آج بینک بند رہیں گے، آج بینک کھلیں گے، آج صرف روپیہ لیں گے، ٹکا لیں گے، آج 2000 روپے تک ٹکا دیں گے۔ جس طرح گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹس آتے ہیں نا، ایس آر او نمبر اتنا یا آرڈیننس نمبر اتنا، اس طرح باقاعدہ 25 دن تک شیخ مجیب کی حکومت رہی وہاں پر، اور اس میں بھی قتل و غارت گری ہوئی۔ جو لوگ کہتے نہیں ہوئی شاید انہیں معلوم نہیں ہے، لیکن جب آپریشن شروع ہو گیا 25 مارچ اور 26 مارچ کی درمیانی رات، تو پورے مشرقی پاکستان میں خاص طور سے غیر بنگالیوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ جب پاکستانی آرمی نے ری ٹیک کرنا شروع کیا تو 5 ہفتے لگے بارڈر تک پہنچنے میں، اور جہاں یہ پہنچتے تھے تو بعض جگہوں پر 3-3 انچ کی پپڑیاں ہوتی تھی خون کی، ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے وہاں، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کی جو چمٹا ہوا تھا ماں سے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، لاش کہہ لیں ہڈیاں کہہ لیجیے۔ ایک صحافی ہوتے تھے شاہد کامرانی، پاکستان ٹی وی سے ریٹائر ہوئے، وہ زمانے میں کھلنا میں رہتے تھے، وہاں تک پرچہ نکالتے تھے اور اردو رائٹس وغیرہ میں لکھا کرتے تھے۔ وہ خود میرے والد صاحب کے دوست تھے، وہ خود بھی مختلف جگہوں پر گئے، انہوں نے لکھا، انہوں نے بتایا کہ جب پہنچتے تھے تو ہمارا دماغ پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ پاکستانی آرمی بھی جب دیکھتی تھی یہ کیفیت تو یقیناً انہوں نے بھی اس کا غصے میں کچھ کیا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب آپ دیکھیں گے 300 افراد کی بستی تھی اور ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور پاکستان کے نام پر مارے گئے، تو جنگ ہے نا، وہ تو جنگ میں تو آپ بھی ماریں گے، اس میں کچھ بے گناہ بھی مارے گئے ہوں گے، یقیناً مارے گئے ہوں گے، لیکن جس پیمانے پہ بیان کیا جاتا ہے کہ 30 لاکھ لوگ، یہ تو ممکن نہیں ہے، روزانہ 15,000 لوگ ماریں گے تو 30 لاکھ بنیں گے، یہ تو ہٹلر بھی نہیں کر سکا اتنا۔ تو مشرقی پاکستان کے متعلق
تاریخ ادھوری ہے، اس کو مکمل بھی کرنا چاہیے اور اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے. اپنے بچوں تک یہ یادداشتیں پہنچائیے. اور اس معاملے میں کہتا ہوں یہودیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہودی فلسطین سے 2000 سال پہلے نکالے گئے تھے، لیکن 2000 سال تک انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے اور فلسطین ہمیں واپس لینا ہے. آج سے 100 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسرائیل نام کی ریاست بنے گی، لیکن 1948 میں اسرائیل نام کی ریاست بن گئی. یہودیوں کو یورپ میں بہت ستایا اور مارا گیا. جہاں ذرا سا مضبوط ہونے لگتے تھے ان پر تشدد ہو جایا کرتا تھا، تو اپنے گھروں میں ایک کمرہ بناتے تھے جس کی روشنی باہر نہ جائے، اور وہاں رات کے کھانے پر بیٹھ کر کوئی طریقہ تھا. بہت لمبی نشست ہوتی تھی، 3 نسلیں 4 نسلیں جو گھر میں ہوتی تھیں سب بیٹھتی تھیں، دعائیں یاد کرتی تھیں، تاریخ بیان کرتی تھیں، اور یہ دعویٰ کہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین لینا ہے. اور بالآخر لیا بھی انہوں نے. تو کیا ہم سقوط ڈھاکہ کو بھول جائیں؟ یہ جو آج کی تقریب کا سلوگن ہے، میں تو کہتا ہوں اسے تحریک بننا چاہیے. سقوط ڈھاکہ ہم بھولے نہیں ہیں، اسے سلوگن بنائیے. سقوط ڈھاکہ ہم بھولے نہیں ہیں. ہمیں خوب یاد ہے کیسے ہوا تھا، ہندوستان نے کیا کردار ادا کیا تھا اور باقی دنیا نے کیا کردار ادا کیا تھا. میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کو بحال کرنے کے لیے یا پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بنگلہ دیش پہ سے دوبارہ ایک ملک بن جانے کا معاہدہ کرنے کی لیے کوئی ضرورت ہے، کوشش کی جائے. شاید یہ مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہے. مستقبل بعید کی بات میں نہیں کرتا. دنیا میں بہت سی انہونیاں ہوتی ہیں اور دنیا کی تاریخ انہونیوں ہی کا نام ہے، لیکن مستقبل قریب میں سب کا امکان نہیں ہے، لہذا اس کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اپنے تاریخ کا یہ باب بھولنا نہیں چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، اس کو غلط انٹرپریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. آج کی نشست میں یہاں پر میں نے چاہا کہ تجزیہ نہ کروں کہ کیا کیا اسباب تھے. کوئی سبب نکل آیا تو یوں ہی نکل آیا، اس لیے کہ میں اس کو مشرقی پاکستان کے ڈیمائس کو ایسے وجہ سے میرے والد کا انتقال ہوا ہو. جب باپ کی یاد بنائی جائے تو وہ لمحہ نہیں ہوتا جب باپ کے کریکٹر اور باپ کی پوری تاریخ کا آپ تجزیہ کریں. یاد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جتنی اچھی اچھی باتیں یاد ہیں ان کو آپ دہرائیے. باپ کو یاد کیجئے، باپ کی موت کو یاد کیجئے. تو مشرقی پاکستان کو اگر موت واقع ہوئی، ڈھاکہ اگر ساقط ہو گیا پاکستان کے نقشے سے، تو اسے بس واقعے کے طور پہ یاد کیجئے. میں اس کے حق میں قطعاً نہیں ہوں کہ 16 دسمبر کو تجزیے شروع ہو جائیں. دوسری بات، اگر تجزیے ہر محفل میں ہوں گے تو انتشار پیدا ہوگا. مشرقی پاکستان کے سقوط کی یاد اتفاق و اتحاد بھی پیدا کر سکتی ہے اور وہ یاد انتشار بھی پیدا کر سکتی ہے. آپ اسے اتحاد کا ذریعہ بنائیے. اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم یہ 3-4 پوائنٹس یاد رکھیں کہ وہ ہمارا حصہ تھا، اپنی مرضی سے شامل ہوا تھا، پرامن جد و جہد سے، اور خون خرابے کے بعد وہ الگ کیا گیا ہے. ہندوستان نے قبضہ کیا، الگ ہوا، پاکستان ٹوٹا نہیں توڑا گیا. تو اس سال کا سبق تو پورا ہو گیا، اتنا ہی سے کافی ہے. مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں اپنے بچوں سے اگر نشستیں کریں، تو میں نے کہا اس سال تو آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ 16 دسمبر 1971 بھی آیا تھا، صرف 16 دسمبر 2014 نہیں آیا تھا جب دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا. تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ بات رہی کہ ہمارے یہ بھائی لوگ جو ہیں کیوں نہیں یاد مناتے، تو شاید دل کا کوئی چور ہوگا. اور اس کو بھی میں کہتا ہوں، اتنی ساری گفتگو میں نے کی، میں نے تو عسکری والوں سے، فوج والوں سے کچھ بھی نہیں کہا، ان کا کوئی منفی تذکرہ نہیں کیا. اور سچی بات بتاؤں، مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی بھاری ذمہ داری میں فوج پہ نہیں ڈالتا. وہ ذمہ داری تقسیم ہے پورے معاشرے پر، حکمرانوں پر، سیاستدانوں پر، صنعت کاروں پر اور فوج پر، سب پہ ہے، پورے معاشرے پر ہے وہ. لہٰذا بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے کہ سویلینز فوج کو ذمہ دار قرار دیں اور فوجی پہلو بچائیں، کوئی رپورٹ چھپا دیں، یا یہ کہ وہ اس دن کو منانے ہی نہ دیں. آپ کا کیا خیال ہے ٹیلی ویژن میں جو 2 سال سے اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ ایک تو لابی ہے پاکستان میں، سیکولر لابی، وہ تو یہی چاہتی ہے. لیکن ہمارے عسکری بھائیوں کا بڑا کردار ہے، انہیں شرم آتی ہے شاید اس لیے کہ اس موقع پہ صرف وہ تصویر نمایاں ہوتی ہے جب یہ ہتھیار ڈال رہے تھے. پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ بہت کم آتی ہیں، وہ آنی چاہیے. اور اپنی فوج کو آپ برا بھلا نہ کریں اس دن کے حوالے سے، میرا مشورہ یہ ہے. انہیں جب اندازہ ہو جائے کہ نہیں ہم برے نہیں بنیں گے،
تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن والوں کو اجازت دے دیں اس بات کی کہ وہ 16 دسمبر پر کوئی ایک دو آنسو بہا لیں. یہ انہیں یقین دہانی ہم کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ ٹیلی ویژن والوں کو منع نہ کریں, انہیں منانا نہیں سیکھیے. آپ بھی دن منائیں گے تو ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. آخری بات, جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو فوج وہاں سے نکلتی ہے یا جو حکومت وہاں سے پسپائی اختیار کرتی ہے, وہ اپنے چاہنے والوں اور دوستوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے یا بعد میں ان کے راستہ کھلا رکھتی ہے. ویتنام سے امریکہ نکلا, آخری لمحے تک ہیلی کاپٹروں میں بھر بھر کر ویتنامیوں کو نکالتا رہا. وہ ویتنامی جو ان کے ساتھ تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ایک آخری ہیلی کاپٹر ہے جو نکل رہا اور چاروں طرف سے ویت کانگ گوریلاؤں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ آخری ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اور لوگ لٹکے ہوئے ہیں اس کے اوپر وہاں سے. پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے جن کو بعد میں راستہ دیا گیا کہ آپ امریکہ آ جائیے. ہانگ کانگ سے برطانیہ نکلا تو وہ لوگ جو برطانیہ چھوڑ کر ہانگ کانگ چھوڑ کر برطانیہ جانا چاہتے تھے, ان کو راستہ دیا. یہاں حال یہ ہے کہ مشرقی پاکستان سابق اور موجودہ بنگلہ دیش میں جو محب وطن عناصر ہیں اور جن پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ اگر وہاں سے نکل کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے کہ شہریت دے دی جائے ان کو. انہوں نے تو ہمیشہ اپنے کو پاکستانی سمجھا, کبھی بنگلہ دیشی سمجھا ہی نہیں. اگر پاسپورٹ بنا بھی لیا تو لیگل ضرورت تھی. اب وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں اور وہاں جا نہیں سکتے, تو اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ نہیں کہ ان کو شہریت دی جائے, اور ویسی شہریت دی جائے جس سے میرے پاس ہے, جیسے آپ کے پاس ہے. بدقسمتی سے ہماری اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہنچ گیا ہے اور ہزاروں لوگ نہیں آئے ہیں, تھوڑے سے لوگ آئے ہوں گے, تو انہیں آپ شہریت دیجیے سیدھے سیدھے. زیادہ یہ ہے کہ آپ ذرا شرماتے ہیں تو کہیں کہ ذرا پریس میں نہ آیا کریں, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. لیکن شہریت تو دے دو نا, تحفظ تو دو ان کو, ورنہ پاکستان کے لیے کون قربانی دے گا. اس ملک کا تو حال یہ ہے کہ جس شخص نے زندگی بھر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, جس کے دباؤ کی وجہ سے صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کروانا پڑا کہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا انڈیا میں, جبکہ اس ریفرنڈم کی کوئی تک ہی نہیں تھی. انڈیا سے راستہ ملتا ہی نہیں تھا ان کا. ریفرنڈم ہوا اور بھائی تعداد میں لوگوں نے کہا ہم پاکستان میں شامل ہوں گے. تو وہ شخص زندگی بھر پاکستان کے لیے کڑوی کثیری باتیں کہتا رہا, بار بار انڈیا جا کے رہتا تھا. اس کے خاندان کا آدھا حصہ انڈیا میں آج بھی آباد ہے, اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ پاکستان میں دفن نہ کیا جائے, افغانستان میں کیا, جلال آباد میں دفن کیا گیا. وہ شخص, اس کے نام پر پشاور کا ایئرپورٹ ہے, باچا خان ایئرپورٹ. پاکستان کی مخالفت کرو, ایک ایئرپورٹ تمہارے نام پر. اس کا بیٹا خان عبدالولی خان 6 مہینے لندن میں رہے. کہتے ہیں میں لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا اور میں نے سارے انڈیا آفس کی ریکارڈ تلاش کر کے دیکھا, کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاکستان انگریزوں کی سازش کے لیے بنا ہے تاکہ ہندوستان کی مشترکہ قوت توڑ دی جائے. اور ہمارے IR کے ڈپارٹمنٹوں میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں یہ کہ انگریزوں نے ہندوستان کو تقسیم اس لیے کیا تاکہ ہندوستان کی جوائنٹ طاقت تقسیم ہو جائے. اور بعض مسلمان بھائی بھی ہیں جو ابوالکلام آزاد صاحب کو کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نہ بنتا تو ہم کتنی بڑی تعداد میں ہوتے, 60 کروڑ ہوتے, اور کیسی بڑی قوت ہوتے, تو ہندوؤں کو مجال نہیں ہوتا کہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے. یہ فلسفہ دینے والے لوگ, ان کے نام پر صوبہ سرحد میں یعنی KPK میں یونیورسٹیاں ہیں, کئی کیمپسز ہیں, مردان میں ہیں اور کئی جگہوں پر ہے. خان عبدالولی خان یونیورسٹی. میں تو GM سید کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب ان کے نام پر کراچی یونیورسٹی کا نام تبدیل کیا جائے گا. تو اس ملک میں تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بچوں, ملک سے بے وفائی کرو, تمہارا نام تاریخ میں روشن ہوگا. ہرگز وفا نہ کرنا, تمہیں پناہ نہیں ملے گی, اور پھانسیوں پہ چڑھائے جاؤ گے تو ہم ایک بیان رسماً دینے کے سوا کچھ نہیں کریں گے. کیا مستقبل پہ یہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سارا کام ہم سرکار پہ نہ ڈال دیں. سوشل میڈیا نے بڑی قوت دی ہے معاشرے کو, غیر معمولی قوت دی ہے. اس کے استعمال کا شاید احساس بھی نہیں ہمیں پوری طرح سے. اور ایسی تحریک بننی چاہیے ہمارے یہاں کہ اینٹی پاکستان جو لوگ ہیں ان کے لیے زبان کھولنا مشکل ہو جائے. تشدد کے ساتھ نہیں, تشدد تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. دلیل سے, استدلال سے, اس کی بمبارڈمنٹ ہو دلیلوں کی, کہ ان کے لیے زبان کھولنا مشکل ہو جائے. پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں ہر وقت. ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایک خوف پیدا کیا ہوا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ
کہ پاکستان کے برے دن گزر گئے. آئیڈیل تو میں نہیں کہتا کہ مستقبل قریب میں ہم آئیڈیل صورت میں پہنچیں گے، لیکن آنے والا کل آج سے بہتر ہے، آنے والا پرسوں کل سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اس ملک کو صرف فوج توڑ سکتی ہے، یہ پنجاب توڑ سکتا ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ اسی شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس شاخ پہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہوں اس کو ہرگز نہیں کاٹیں گے وہ. اس لیے اندر سے تو کوئی قوت نہیں توڑ سکتی، نہ سندھی قوم پرستوں میں دم ہے، نہ بلوچ قوم پرستوں میں دم ہے، اور پشتونستان کا تو نعرہ ہی دم توڑ چکا. لہذا پاکستان اندر سے نہیں اٹھ سکتا. باہر سے انڈیا کی طرح کو قبضہ کرے اور حصے کو الگ کر دے تو اور بات ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ ایران قبضہ کر سکتا ہے پاکستان پر، افغانستان قبضہ کر سکتا ہے پاکستان پر، اور اب کیا انڈیا بھی قبضہ کر سکتا ہے پاکستان پر؟ ساری دنیا ایک ہو جائے اور پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہے تو اور بات ہے. مستقبل قریب میں مجھے ایسا بھی نہیں لگتا. لہٰذا اس خوف سے نکل جائیے کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے، پاکستان ٹوٹنے والا ہے، پاکستان کچھ نہیں ٹوٹنے والا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رول انفرادی طور پر فیملی سے جس دائرے میں اختیار ہے اسے بہتر بنانے پہ استعمال کریں. اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اور صرف یہ نہ سوال کریں کہ پاکستان نے کیا دیا، بہت کچھ دیا ہے. یہ سوال کریں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. اور بچوں کو تیار کیجئے کہ بچوں، اس ملک نے تمہیں، تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو بہت کچھ دیا ہے، اب تمہیں لوٹانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو اس ملک کی وفاداری کے حوالے سے کسی شک و شبہے میں مبتلا نہ ہونے دے، اور ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں، کاش کہ وہ آزاد ہوتے. وہ الگ تو ہو گئے، آزاد نہیں ہو سکے، بلکہ اب تو ہندوستانی بوٹ کے نیچے ہیں. اور میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے اور اس بوٹ کے نیچے سے نکلنے میں ان کی مدد کرے، ظاہری بھی باطنی بھی مدد کرے، تاکہ بنگلہ دیش ایک آزاد، خود مختار، باوقار اور ترقی یافتہ ملک بن سکے. دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کا نام دیکھ کر بھی ہم فخر سے کہیں کہ کل کے ہمارے بھائی ہیں جو اب اچھے حال میں ہیں، اور ہم بھی اچھے حال میں ہوں. اللہ وہ دن لائے، اس کے بعد دوستیاں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ہم بنگلہ دیش کی اب آزادی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہمیں فکر یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہندوستان کے پیٹ میں جا کر کہیں ہضم نہ ہو جائے، جیسے سکم کو ہضم کر لیا اس نے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.